وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ایسا شخص جس کو شیطان خپتی بنا دے، لپٹ کر، یعنی حیران اور مدہوش کر دے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایک ایسا شخص جس کو شیطان خپتی بنا دے، لپٹ کر، یعنی حیران اور مدہوش۔ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو مثل سود کے ہے۔ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو مثل سود کے ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا، اور باطنی معاملہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اس کے خدا کے حوالے رہا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ جو شخص پھر لوٹ آیا اس گناہ کی طرف تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والوں کو۔ سود کی حرمت کا تذکرہ، سود حرام ہے، اور پھر ان کی جو رسوائی ہے، اور پھر کل قیامت میں جس ذلت کے ساتھ وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس کا منظرنامہ ہے کہ جیسے شیطان لپٹ جائے تو آدمی حیران اور مدہوش ہو جاتا ہے۔ سود خور ایسی قبروں سے اٹھیں گے اور دنیا پہچان جائے گی یہ سود خور، یہ سود لیتا ہے، یہ سود کھاتا ہے۔ تو اس انداز سے ان کا قبروں سے اٹھنا ہوگا، اور اس لیے کہ یہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ جیسے سود لینا دینا ہے ایسی تجارت کے لینا دینا ہے، جیسے تجارت میں نفع ہوتا ہے ایسے سود میں بھی نفع ہوتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو بتایا کہ سود حرام ہے اور تجارت اور بیع کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حرمت آ گئی، اب جو اس سے باز آ گیا اس نے اللہ کی یہ نصیحت قبول کر لی تو جو ہو چکا جو ہو چکا، جو ہوا سو ہوا۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی اس حکم کے بعد اور اللہ کی اس ہدایت کے بعد باز نہ آیا اور اس سود کو حلال سمجھتا رہا، ایک تو ہے حرام کر کے کرتے رہنا، ایک تو حرام سمجھ کے کرتے رہنا، کبیرہ گناہ، بدترین گناہ، اور اس سے بھی بدترین گناہ یہ، برا گناہ یہ ہے کہ اس کو حلال سمجھے، حلال ہی تو ہے۔ فرمایا یہ تو پھر اللہ کا حکم بدلنا ہے، تو پھر تو یہ ہمیشہ جہنمی ہے، پھر تو یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو خطا کار، گناہگار سمجھ کے نماز نہیں پڑھتا، کہ نماز فرض ہے اور میں گناہگار ہوں، نہیں پڑھتا وہ بھی نہیں ہے۔
لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نماز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا انکار ہی کر رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن ہمیشہ کے جہنمی نہیں ہیں، لیکن شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا۔ فرق ہے نا۔ آج کا انسان روزانہ کتنے سجدے نہیں کرتا لیکن ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہے، لیکن شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا۔ فرق ہے۔ شیطان نے انکار کیا، اس نے کہا اس کی ضرورت ہی کیا ہے، اس نے کہا اس کی ضرورت ہی کیا ہے، اس نے انکار کیا۔ تو مسلمان بھی آج دن میں نہ جانے کتنے سجدے نہیں کرتا لیکن انکار نہیں کرتا نا، انکار نہیں کرتا، خطا کار، گناہ گار۔ تو ایک ہے سود لینا لیکن حرام سمجھ کے لینا، سمجھتا ہے یہ حرام ہے، بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ کہے کہ یہ سود حرام ہی نہیں، یہ تجارت کی طرح ہے، جیسے تجارت میں نفع ہوتا ہے ایسے سودی لین دین کے اندر بھی ایک نفع ہے۔ یہ پھر جہنمی ہے، پھر یہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اس کا ذکر فرمایا کہ پھر یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جب یہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقی زندگی کو فراموش کر بیٹھتا ہے، تو پھر اس بدترین گناہ کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے۔ اور آج بدقسمتی سے ایک بڑا حصہ معیشت کا سود پہ کھڑا ہے، سود پہ کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سود خور اللہ سے اعلان جنگ کرتا، اور بندے، اور جب مولا میں جنگ ہوگی تو ہار کس کی ہوگی؟ بندے کی ہوگی۔ رسوائی کس کی ہوگی؟ اس بندے ہی کی ہوگی، یہی رسوا ہوگا۔ تو سود پر کھڑی یہ معیشت تو بربادی لے کے آئے گی نا، دنیا میں بربادی لے کے آئے گی۔ اور اللہ سے اعلان جنگ ہے، اس قدر باغی بن کے سامنے کھڑا ہے، تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ سودی، آپ نے کتنے سود خوروں کو دیکھا ہوگا ہاں کہ مفلس ہو گئے، کاروبار ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، اور برکت تو جاتی ہی جاتی ہے کہ اس آمدنی سے ایمان نہیں بچتا، یہ بے برکتی ہے۔ اس آمدنی سے اولادیں دین پہ نہیں رہتی، یہ بے برکتی ہے۔ اس آمدنی سے گھروں میں سکون نہیں رہتا، یہ بے برکتی ہے۔ اس گھروں میں راحت اور چین نہیں رہتا، یہ بے برکتی ہے۔ اس آمدنی سے آخرت کامیاب ناکام ہوتی ہے، یہ بے برکتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں بس اوقات تو دیکھنے آنکھیں بھی دیکھتی ہیں کہ آدمی کا کاروبار تباہ ہو گیا، زمین پہ آ گیا، زیرو ہو گیا۔ لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان تو قرآن کی سچائی پہ یقین رکھتا ہے نا، وہ قرآن کی سچائی پر اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے، اپنی عقل سے بھی زیادہ قرآن کی سچائی پہ یقین رکھتا ہے۔ اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے، اپنی عقل سے بھی زیادہ یقین قرآن کی بات پہ رکھتا ہے، وحی کی بات پہ رکھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ رکھتا ہے۔ جب وحی کہہ رہی ہے کہ سود سے تو مال مٹتا ہے، نحوست آتی ہے، اور صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، تو مسلمان کا تو ایمان ہے کہ ایسا ہی ہے۔ تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے؟ 100 میں سے 10 روپے دیے تو 90 رہ گئے، نظر تو یہ آ رہا ہے۔ لیکن مسلمان وہی پہ یقین رکھتا ہے کہ 90 تو رہ گئے، جو کام 100 نہیں 1000 میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس 90 میں کر دیں گے۔
جو کام 1,00,000 میں نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ وہ 90,000 میں کر دیں گے، بلکہ جو 2,00,000 میں نہیں ہوتا تھا اللہ اس 90 میں اتنی برکت دے دیں گے، اس میں وہ کام ہو۔ صدقے سے مال بڑھتا ہے، 1,00,000 ہے، مصیبت آ گئی 5,000 رہ گئے۔ صدقہ خیرات کرتا ہے، مصیبت آ رہی ٹل گئی، 1,00,000 روپے بچ گیا، وہ 90,000 بچ گیا۔ تو مسلمان کا تو یقین ہے، اور یہ یقین ایمان ایسا ہے کہ اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے، عقل میں آنے والی بات سے بھی زیادہ وحی کی بات پہ یقین رکھتا ہے، وحی کی بات پہ یقین رکھتا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال مٹتا ہے، اس کی نحوست آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہگار کو پسند نہیں کرتا، کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ سود کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور سود کو سود سمجھ کے اور سودی لین دین کرنا بدترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگیوں سے محفوظ فرمائے، حلال عطا فرمائے، ہمیشہ برکت والا عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔